قصوہ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعتزاز رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں قصوہ ٹی وی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ نہایت ہی راحتوں اور نعمتوں میں تھے۔ ہر طرف نہلہاتی فصلیں اور پھولوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پجاری تھی۔ وہاں کے بادشاہ کا نام شرجیل تھا اور بادشاہ کی موت کے بعد اس کی بیٹی نے اس کی حکومت سنبھال لی، جس کو تاریخ میں بلقیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ شرجیل کی بیٹی بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جنات میں سے تھے، لیکن اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال سے زیادہ حکومت کی۔ دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں ہونے والی تجارت سبائیوں کے ہاتھ میں تھی، اس وجہ سے یہ قوم بہت دولت مند تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک موحد بادشاہ کا جاؤ جلال تھا، جسے تاریخ میں سلمان بن داؤد علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کی حکومت بہت سارے ملکوں میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ علیہ السلام کو جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا اور جنوں انس، جانور، چرند پرند ہر چیز کو آپ نے حاضر کیا۔ آپ کا ایک چہچہاتا پرندہ جس کو ہدہد کہتے ہیں وہ غائب تھا۔ آپ نے ہدہد کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ بتا سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ سارے کے سارے شرک میں مبتلا تھے اور آگ اور سورج کی پجاری تھے۔ ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ جس تخت پر بیٹھتی ہے اس پر سے قیمتی ہیرے جواہرات لال زمرد جڑتے ہیں۔ اس کے پاس وہ تمام شاہی سامان موجود ہے جو ایک بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا ایک خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے، اور میرا یہ خط دے کر تم آرام سے سننا کہ اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط روانہ کیا جس کی عبارت کچھ یوں تھی: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے ملکہ بلقیس کے نام۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہو۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت وہاں بہت سے سردار بیٹھے تھے۔ وہ لوگ یہ خط پڑھ کر غیظ و غضب میں آ گئے اور کہا کہ ہماری یہ بے عزتی ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر ہے، اس لیے ہمیں کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ اس نے کہا میں سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو وہ ایک بادشاہ ہے، اگر انہوں نے تحفہ نہ قبول کیا تو وہ اللہ کا نبی ہے، اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو میں ان سے جنگ کروں گی اور اگر نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے سب جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیان کیا۔ انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمالے سلطنت کی تمام کرسیاں سونے کی بنا دی جائیں، دربار کو ہیرے جواہرات سے میزان کیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس کے طوائف روانہ ہوئے جس میں سونے چاندی کی اینٹیں، جوہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ بلقیس کا ایک خط تھا۔ جب قاصد یہ سب لے کر روانہ ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو سب کچھ دیکھ کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اللہ نے آپ لوگوں سے بہت زیادہ دیا ہے، اس لیے تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں۔
اب تم یہ طوائف لے کر ملکہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کر اطاعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام نے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ان کا تخت مجھ تک پہنچائے؟ تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ علیہ السلام کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر لا دوں گا، میں اس چیز کی قوت رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو آپ پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 30 ہاتھ اور لمبائی 40 ہاتھ تھی۔ اس پر ہیرے، موتی، سرخ یاقوت جڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت میں رد و بدل کر دیا اور اس سے پہلے سے بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا اسی جیسا ہے اور ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے۔ ملکہ بلقیس کی آمد سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا کہ جس کا فرش شیشے کا ہو، جس کے نیچے پانی جاری ہو اور اس میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں تخت لگا کر بیٹھے تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح صحن کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اس طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر اس کو معبود سمجھ لیا، اس لیے وہ اپنی غلطی پر نہایت ہی شرمندہ ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو واپس یمن بھیجا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلامک ویڈیو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔